چھیڑا جائے، اگر پھر خون خرابہ ہوا۔ لا منسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں۔ یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی؟ ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جی۔ لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ۔ میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جناب۔